بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں قرآن کریم کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اور یہ رمضان کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، لہذا ہمیں روزوں میں صبح و شام جب موقع ملے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اللہ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ آج میں پہلی روایت کا ترجمہ سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر کا پہرا ہمارے دلوں پر اگر بیٹھ جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ صحابی کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں بہترین یہ ذخیرہ ہے۔ ایک ایک حرف پر آپ دیکھ لیں 10 نیکیاں ملے گی، کتنا بڑا یہ ذخیرہ ہے۔ تو تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی، اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتی ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تلاوت کا نور ہونا بارہا آپ نے سن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں نازل فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ نے کل کتابیں کتنی نازل فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف ہیں، 4 کتابیں ہیں، پھر 50 صحیفے ہیں حضرت شیس علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات سے پہلے اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب چیزیں جو اللہ نے وہاں بیان کی ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی ان کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔